حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر فریاد کو سنتا ہے، اگر دل میں کوئی حاجت ہو تو وہ پوری کرتا ہے اور اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اس میں رزق کی برکت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی اور غموں سے نجات بھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو، اس کے رزق کو، اس کے گھر کو، اس کے جسم کو، اس کی عقل کو، اس کی عزت کو، اس کی نسل کو اور اس کے دنوں کو اور راتوں کو سلامت رکھتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے جنت کے درمیان موت حائل ہے، یعنی جب موت آئے گی سیدھا جنت میں جائے گا۔ فرشتے گمان کریں گے یا تو یہ نبی ہے یا فرشتہ۔ ایک فرشتہ ندا کرے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بندہ خدا بغیر حساب جنت جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم اکثر اپنی زندگی میں ایسی باتیں کرتے اور دہراتے ہیں جو بظاہر بڑی سچائی لگتی ہیں، لوگ ان پر سر ہلاتے ہیں، بزرگ بھی تائید کرتے ہیں اور ہم انہیں اپنی سوچ کا حصہ بنا لیتے ہیں، مگر جب ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آئینے میں رکھتے ہیں تو وہ باتیں یا تو مکمل غلط نکلتی ہیں یا ان میں ایسا دھوکہ ہوتا ہے جو ایمان، عمل اور سوچ سب کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ ہے، جیسا دل کرے کرنے دو، بچپن ہے، کھیل کا وقت ہے، ابھی نماز روزے کا کیا بوجھ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور جب 10 برس کے ہوں اور نماز نہ پڑھیں تو ان پر سختی کرو۔ یعنی اسلام تربیت کو بچپن سے شروع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم بچپن میں بچوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو وہ کبھی اطاعت کے عادی نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں نیت صاف ہو تو زہری چیزوں کی ضرورت نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے طریقے کے خلاف کوئی عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی صرف نیت کی صفائی کافی نہیں بلکہ طریقہ محمدی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں بیوی نہ سمجھے تو چھوڑ دو، وقت سکھا دے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی اصلاح کرے، نظر انداز کرنا کمزوری ہے، یہ ذمہ داری نہیں۔ ہم کہتے ہیں دل صاف ہو تو کافی ہے، کسی کو کچھ نہ کہا کرو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی صرف دل صاف رکھنا کمزوری انسان کی نشانی ہے اور عمل ترک کر دینا کوتاہی ہے۔ ہم کہتے ہیں رزق تو اللہ نے دینا ہے، کوئی بھی کام کر لو نیت اچھی ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر رزق حرام ہو تو وہ نیت کے خالص ہونے کے باوجود مردود ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ دل دیکھتا ہے، پردہ نہ بھی ہو تو نیت صاف ہے، مگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب خوشبو لگا کر غیر مردوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو وہ زنا کے قریب ہے، اور آپ نے فرمایا جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے۔ یعنی پردے کے بغیر نیت پاک ہونے کا دعویٰ شیطانی دھوکہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم اچھے انسان ہیں، مگر اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی صرف نیت یا دل کی صفائی کافی نہیں، جب تک عمل بھی محفوظ نہ ہو تو۔ ہم کہتے ہیں وقت خراب ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ تو اللہ ہے۔ یعنی وقت کو کوسنا اللہ کی تقدیر کو برا کہنے کے مترادف ہے۔ ہم کہتے ہیں کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ نے فرمایا جھوٹ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی مجبوری بھی جھوٹ کے جواز میں کافی نہیں۔ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ تو دل سے نکالتے ہیں، پیسوں کی کیا ضرورت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کا مال قیامت کے دن آگ کے تختوں میں بدلا جائے گا اور اس سے اس کے ماتھے اور پہلو داغے جائیں گے۔ یعنی زکوٰۃ صرف نیت سے نہیں نکلتی، مال بھی دینا پڑتا ہے، ورنہ
ورنہ عذاب تیار ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر دین اچھا ہوتا ہے، دل صاف ہو تو سب راستے اللہ تک جاتے ہیں، مگر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس امت میں جو بھی میرے بعد کسی اور دین کو اپنائے گا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی صرف اسلام ہی حق ہے، باقی سب باطل ہیں۔ ہم کہتے ہیں دعا سب کی سنتی ہے، بس کسی نیک آدمی سے کہہ دو وہ دعا کر دے، اللہ مان جائے گا۔ مگر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو گڑ گڑا کر خالص اپنے رب کو پکارو، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کی بات سنتا ہے، یعنی واسطے تلاش کرنے کی جگہ براہ راست اللہ کو پکارنا ہی اصل دعا ہے۔ ہم کہتے ہیں قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، کچھ کریں یا نہ کریں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی قسمت کے ساتھ ساتھ کوشش اور عمل بھی ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی کا کیا بگاڑا، ہم تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی برائی کو ہوتے دیکھے اور اسے روکے نہیں تو وہ بھی گناہ میں شریک ہے، یعنی خاموشی بھی کبھی گناہ میں شمولیت بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس آخری عمر میں نیک بن جائیں گے، ابھی تو زندگی باقی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئے گی، یعنی آخری وقت کا انتظار کرنا جہالت ہے، کیونکہ موت وقت نہیں دیکھتی، حال دیکھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو صرف سنتے ہیں، آگے پہنچاتے نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی بات سن کر آگے بیان کرنے والا بھی جھوٹا ہے، یعنی کسی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا بھی جھوٹ کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں خواب سچے ہوتے ہیں، ہمیں تو اشارے ملتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں، مگر شیطان بھی خواب دکھاتا ہے، یعنی خواب پر دین یا فیصلے بنانا خطرناک ہے۔ ہم کہتے ہیں میت کو روتے رہو دل ہلکا ہوتا ہے، اللہ کے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر نوحہ کرنا قبر کے عذاب کا سبب بنتا ہے، یعنی غم کا اظہار بھی حدود میں رہ کر ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں کی قبروں سے دعا مانگنا جائز ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی قبروں سے دعا مانگنا شریعت کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں نعت سننا ثواب ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ذکر سے زیادہ کسی کی بات تمہیں خوش کرے تو تمہارا ایمان ناقص ہے، یعنی صرف نعت نہیں بلکہ اصل مقصد نبی کی اطاعت ہے۔ ہم کہتے ہیں بچے کو نظر لگ جاتی ہے اس لیے کالے دھاگے باندھتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا وہ شرک میں پڑ گیا، یعنی تعویذ دھاگے ٹونوں کا استعمال توکل کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں خود کو کمزور سمجھ کر دین پر چلنا مشکل لگتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، جو اس میں سختی کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا، یعنی دین کو آسانی سے اپناؤ، سختی نہ کرو۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو ہمیں عام سننے کو ملتی ہیں، ہم انہیں دین سمجھ لیتے ہیں مگر وہ احادیث سے ٹکراتی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات کو حدیث کی کسوٹی پر رکھیں، ورنہ ہو سکتا ہے جو بات ہمیں سچ لگ رہی ہو وہی آخرت میں ہلاکت کا سبب بن جائے۔ جو لوگوں کے عام تصورات کو حدیث کی روشنی میں واضح کر سکے اور حق و باطل میں فرق پیدا ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے وہ کم عمر میں ہی مر جاتا ہے، اس لیے کسی کی موت کو اللہ کی محبت کی نشانی نہیں کہتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور عمر دراز کی جائے وہ صلہ رحمی کرے، یعنی عمر اور موت کا تعلق عمل سے بھی ہے، صرف محبت سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو جی میں آئے پہن لو، لباس کا دل سے کیا تعلق، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد عورت کی مشابہہ اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور عورتوں کو بھی مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا، یعنی لباس کا تعلق دین سے ہے نہ کہ دل سے۔ ہم کہتے ہیں کسی کی غلطی پر کچھ نہ بولو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہی سمجھے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب لوگ برائی کو دیکھ کر نہ روکیں تو پھر سب پر عذاب آتا ہے، یعنی خاموشی گناہ سے بچنے کا ذریعہ نہیں بلکہ بسا اوقات سزا کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ہو گیا وہ قسمت تھی، کوئی کیا کر سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہو وہی سچا تائب ہے اور اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی قسمت کا بہانہ بنا کر گناہ پر ڈٹے رہنا ہلاکت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو دل چاہیے، مسجد میں آنا ضروری نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کر مسجد نہ جائے اس کی نماز قبول نہیں سوائے معذوری کے، یعنی مسجد میں آنا صرف ثواب نہیں بلکہ لازم ہے۔ ہم کہتے ہیں تم ہمیں کیا سکھاؤ، ہم خود اللہ کو جانتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم سیکھے اور دوسروں تک نہ پہنچائے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، یعنی دین کا علم دوسروں تک پہنچانا بھی فرض ہے نہ کہ اپنی مرضی کا معاملہ۔ ہم کہتے ہیں بچے چھوٹے ہوں تو ان کے غلط کاموں کو ہنسی میں اڑا دو، مگر رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی برے کام پر ہنسی کی وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے، یعنی بچوں کی تربیت میں غفلت خود کو گناہ میں شریک کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بڑا رکھو معاف کر دو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو ظلم پر صبر کرے اللہ اس کے لیے عظیم اجر لکھتا ہے، یعنی معافی کا مطلب ظلم سہنا نہیں بلکہ حکمت سے جواب دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کا مطلب صرف ادب اور کھانا دینا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یعنی خدمت، اطاعت، دل، خوشی سب کچھ شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نیت سے روزہ رکھتے ہیں، تھوڑا کچھ کھا پی لیا تو کیا ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھایا پیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا بھی لازم ہے، یعنی نیت تب تک معتبر ہے جب تک عمل اس کے مطابق ہو۔ ہم کہتے ہیں کسی کو ستایا نہیں یہی کافی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے نفع بخش ہو، یعنی نفع دینا ضروری ہے، صرف نقصان نہ دینا کافی نہیں۔ ہم کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی، یعنی دعا میں مایوسی دراصل قبولیت کی راہ روک دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی حالات بدلیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، یعنی حالات تب بدلیں گے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی صرف عرب کے لیے آئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی دین صرف عرب یا کسی قوم کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بس اپنے فائدے کی بات کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی دھوکہ صرف جھوٹ نہیں بلکہ مفاد پرستی بھی گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں خواب میں نبی کو دیکھنا بڑی فضیلت ہے، اس کے بعد عمل کی ضرورت نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، مگر ساتھ ہی فرمایا عمل میرے طریقے پر ہونا چاہیے، صرف خواب کا سچا ہونا کافی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اولیاء کی قبروں سے مانگنا جائز ہے کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، یعنی اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا شریعت کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں محبت بس دل کا معاملہ ہے، اظہار ضروری نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ، یعنی اظہار محبت بھی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی نیت معلوم ہے، ہمیں کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدگمانی دور کرنے کی طاقت رکھے اور نہ کرے وہ گنہگار ہے، یعنی نیت صاف ہو تو صفائی دینا بھی لازم ہے تاکہ فتنے نہ پھیلیں۔ ہم کہتے ہیں دل بہلانے کے لیے کچھ گانے سن لینا کوئی مسئلہ نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے
گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے کو حلال کر لیں گے، یعنی گانا سننا معمولی نہیں بلکہ نافرمانی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سب معاف کر دے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جب تک روح گلے تک نہ آ جائے، یعنی معافی کا انتظار نہ کرو، عمل شروع کرو، یہی سچ ہے اور باقی سب دھوکا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ زندہ ہے اور سب کا سنبھالنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو، اس کے رزق کو، اس کے گھر کو، اس کے جسم کو، اس کی عقل کو، اس کی عزت کو، اس کی نسل کو اور اس کے دنوں کو سلامت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک پڑھے وہ بندے کی قبر میں نجات بن کر آتی ہے اور اس کے عذاب سے ڈھال بن جاتی ہے اور اللہ کے حضور سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورہ ملک کو عذاب قبر سے بچانے والی سورت کہا کرتے تھے اور اس کا نام ہم المانعہ یعنی روکنے والی رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح 3 بار پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اگر کوئی حاجت ہو تو وہ پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 7 بار یہ کلمات پڑھ لے اللہ تعالیٰ شام تک اسے ہر مصیبت سے بچاتا ہے اور اگر شام کے وقت پڑھے تو صبح تک حفاظت فرماتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک ایسی تسبیح اتری ہے جو بندہ زمین پر پڑھے تو آسمان سے فرشتے اس کی مدد کو اترتے ہیں، اگر خیر ہو تو خیر لے کر آتے ہیں اور اگر مصیبت ہو تو اسے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ تسبیح ہے سورہ حشر کی آخری 3 آیات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ الحشر صفحہ نمبر 549 وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے اور ظاہر سب کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، زبردست اور غالب بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، پیدا کی صورت بنانے والا، سب نام رکھنے والا، اسی کے لیے سب آسمانوں اور زمین میں تسبیح کرتے ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی ہر فریاد کو سنتا ہے اور اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہ گھر خیر و برکت سے بھر جاتا ہے اور اس گھر والوں کو رزق کشادگی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ البقرہ صفحہ نمبر 22 یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں
اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم ہر رات سونے سے پہلے یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ اس میں رزق کی برکت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی، اور غموں سے نجات بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح ہمیں سکھائی، ہم نے کبھی ترک نہیں کی۔ پھر ایک دن ایک صحابی نے پوچھا، یا علی کیا تم نے جنگ کے دنوں میں بھی یہ تسبیح چھوڑی؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم نہیں، کبھی نہیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ ان آیات کریمہ کو، ان تسبیحات کو ہمیں پڑھنے والا بنا دے اور ان پر عمل کرنے والا بنا، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے حصے میں عطا فرما، اور ہمارے درمیان آسانی اور نرمی والا معاملہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔